مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے۔ اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم عطا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 25 سے 29 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين۔ جب زلیخا نے یوسف کو گناہ کی دعوت دی تو کئی دروازے تھے، وہ بھاگے، دروازے کی طرف بھاگے، حالانکہ دروازے پر قفل لگا ہوا تھا۔ تو اب وہ منظر ہے کہ جو آخری دروازے پر پہنچے تو وہاں پر عزیز مصر جو زلیخا کا شوہر تھا، دونوں کے سامنے وہ آ گیا اور دونوں اس سے ملے۔ واستبق الباب، اور دونوں دوڑے دروازے کو، دروازے کی طرف دونوں دوڑے، آگے یوسف اور پیچھے سے زلیخا، اور عورت نے چیر ڈالا اس کا کرتا پیچھے سے۔ قدت قمیصہ من دبر، عورت نے چیر ڈالا اس کا کرتا پیچھے سے، اور دونوں مل گئے عورت کے خاوند سے دروازے کے پاس۔ الفیا سیدہا لدى الباب، بولی اور کچھ سزا نہیں ایسے شخص کی جو چاہے تیرے گھر میں برائی۔ فوراً پلٹی مار دی، اور الزام کس کے سر؟ یوسف کے سر۔ وہ بولی اور کچھ سزا نہیں، یعنی یہی سزا ہے جو آپ کے گھر میں ڈاکہ ڈالے، عزت پہ ہاتھ ڈالے، صرف یہ ہے الا ان یسجن، کہ قید کر دیا جائے، جیل میں اس کو ڈال دیا جائے، یا دردناک عذاب دیا جائے۔ دیکھو یہ میرے ساتھ کیسا کر رہا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بولنا پڑا۔ یوسف بولے اسی نے خواہش کی مجھ سے، راودتنی عن نفسی، کہ نہ تھاموں اپنے جی کو، وہ شہید شاہد من اہلہا، اور گواہی دی ایک گواہ نے عورت کے لوگوں میں سے، گواہی دی ایک گواہ نے عورت کے لوگوں میں سے گواہی دی۔ کیا گواہی دی؟ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر ہے یوسف کا کرتا پھٹا ہوا آگے سے تو عورت سچی ہے۔ بیچ بچاؤ میں آگے کا کرتا پھٹ گیا، آگے کا دامن پھٹ گیا، اور یہ جھوٹا ہے۔ کون؟ یوسف جھوٹا ہے۔ اور اگر الٹا معاملہ ہے کہ اگر یوسف کا کرتا پھٹا ہوا ہے پیچھے سے، قمیص پھٹا ہے پیچھے سے، تو یہ جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے، کہ وہ بچ رہے تھے، یہ پیچھے سے ہاتھ بڑھا کے پکڑنا چاہتی تھی۔ پھر جب دیکھا عزیز نے کرتا یوسف کا پھٹا ہوا پیچھے سے، کہا بے شک یہ ایک فریب ہے تم عورتوں کا، یہ ایک فریب ہے، دھوکہ ہے تم عورتوں کا، اور تمہارا دھوکہ، ان کیدکن عظیم، البتہ تمہارا فریب بڑا ہے۔ اور یوسف کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یوسف جانے دے اس ذکر کو، چھوڑ دے یہ بات، اور عورت تو بخشوا اپنا گناہ، واستغفری لذنبک، اور عورت تو بخشوا اپنا گناہ،
بے شک تو ہی گناہگار تھی۔ پچھلی آیات میں بیان آیا جس وقت عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف کو گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش میں مشغول تھی، یوسف علیہ السلام اس سے بچ رہے تھے، مگر فطری غیر اختیاری خیال کی کشمکش بھی تھی۔ جو اندر گناہ کا جذبہ ہوتا ہے ہر بشر میں، وہ بھی اپنا زور مار رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر کی اعانت کے لیے، مدد کے لیے بطور معجزہ کے کوئی ایسی چیز سامنے کر دی جس نے دل سے وہ غیر اختیاری خیال نکال ڈالا۔ یوسف علیہ السلام کے دل سے گناہ کا خیال کیا ہو گیا؟ نکال ڈالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ خواہ وہ چیز اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی صورت ہو، یا وحی الہی کی کوئی آیت ہو، یا عزیز مصر کا چہرہ ہو، سمجھ میں آیا؟ جو بھی ہو، اس آیت میں وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اس آیت میں ہے کہ یوسف علیہ السلام اس خلوت گاہ میں اس برہان ربی کا مشاہدہ کرتے ہی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ کیا کرا؟ کیا کیا انہوں نے؟ کہ اب وہ بھاگ کھڑے ہوئے کہ یہ گناہ کی جگہ ہے، یہاں سے بھاگو، اور باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے۔ عزیز کی بیوی ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑی، یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑ کر ان کو باہر جانے سے روکنا چاہا، وہ عزم کے ارادے کے مطابق نہ رکے تو کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ کیا ہو گیا؟ مگر یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکل آئے، اور ان کے پیچھے زلیخا بھی تاریخی روایتوں میں مذکور ہے کہ دروازے پر قفل لگا تھا، تالا لگا ہوا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام دوڑ کر دروازے پر پہنچے تو خود بخود وہ جو تالا تھا کھل گیا اور نیچے گر گیا۔ بندہ اپنی کوشش کر لیتا ہے تو اللہ اپنی مدد کرتا ہے۔ جب یہ دونوں دروازے سے باہر آئے تو دیکھا عزیز مصر سامنے کھڑے ہیں۔ ان کی بیوی سہم گئی، ڈر گئی، اور بات یوں بنائی کہ الزام و تہمت یوسف پر ڈالنے کے لیے کہا کہ جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ برے کام کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو قید میں ڈالا جائے یا کوئی دوسرا جسمانی سخت عذاب دیا جائے۔ الزام لگا کر پیشکش بھی کر دی۔ یوسف علیہ السلام اپنی پیغمبرانہ شرافت کے بنا پر غالباً اس کا راز نہ فاش نہ فرماتے۔ بہت سے شریف لوگ ہوتے گناہ سے بچ تو جاتے ہیں، کچھ عورتیں شریف ہوتی ہیں گناہ سے بچ جاتی ہیں لیکن وہ کسی کا راز فاش نہیں کرتی، شرافت روکتی ہے۔ بعض جگہ الٹا ہوتا ہے کہ کچھ مرد شریف ہوتے ہیں، عورتوں کی زیادتی ہوتی ہے تو وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہ راز فاش نہیں کرتے، شرافت سے وہ اس کو بھول جاتے ہیں، دبا دیتے ہیں۔ سیدھا بیٹھو جی۔ اب یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام خاموش رہ سکتے تھے، زلیخا کا راز فاش نہ ہو، کہ عزت دار عورت ہے، ہو گئی چوک، لیکن جب اس نے پیش قدمی کر کے خود ہی الزام کس کے سر ڈالا؟ یوسف کے سر، کہ جیل ہونا چاہیے، اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا، تو مجبور ہو کر پھر یوسف علیہ السلام کو کیا کرنا پڑا؟ بولو نا، ہاں، راز فاش کرنا پڑا کہ ہی راودتنی عن نفسی، یہی مجھ سے اپنا مطلب نکالنے کے لیے مجھے پھس لا رہی تھی۔ بولنا پڑا، نہیں بولے گا تو آدمی مجرم ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کہیں ہے من صمت نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا، اور کہیں ہے الصامت الشیطان نخرس، کہ بولنے کی جگہ نہ بولنے والا گونگا شیطان ہے۔ وہ تو مجرم ٹھہرائے جاتے ہیں نا اگر خاموش رہتے تو، اس لیے بول پڑے۔ معاملہ بڑا نازک اور عزیز مصر کے لیے اس کا فیصلہ سخت دشوار تھا کہ ان میں سے کسے سچا سمجھے۔ شہادت اور ثبوت کا کوئی موقع نہ تھا، مگر اللہ جل شانہ جس طرح اپنے برگزیدہ بندوں کو گناہ سے بچا لیتے ہیں، ان کو معصوم محفوظ رکھتے ہیں، اسی طرح دنیا میں بھی ان کو رسوائی سے بچانے کا انتظام معجزانہ طور پر کرتے ہیں۔ اور عموماً ایسے موقع پر ایسے چھوٹے بچوں سے کام لیا گیا ہے جو عادتاً بولنے بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے، مگر معجزے کے طور پر ان کو اللہ بولنے کی طاقت دے دیتا ہے اور اپنے مقبول بندوں کی برات کا اظہار فرما دیتے ہیں۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام پر جب لوگوں نے زنا کی تہمت لگائی، وہ کہیں جنگل کی طرف گئی، وہاں بچہ پیدا ہوا جو فرشتے کی پھونک سے اللہ کے حکم سے تھا، حمل ٹھہرا تھا، ڈر رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم تیرے لیے کافی ہو جائیں گے، تو روزہ ہوں یہ بول دینا، بات کسی سے نہیں کرنا، روزے میں بات منع تھی اس زمانے میں۔
جب وہاں سے بچہ لے کے آئی تو پھر کہنے لگے لوگوں نے کہا تیری ماں تو بڑی شریف تھی، یہ مریم یہ تو نے کیا کر ڈالا، تیرے ماموں بھی بڑے اچھے تھے، تو نے یہ کیا کر دیا، کہاں سے لایا؟ جب وہ تہمت باندھنے لگے تو صرف ایک دن اور راجح قول کے مطابق 40 دن کے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے گویائی عطا فرما کر ان کی زبان سے والدہ کی پاکی ظاہر فرما دی اور قدرت خداوندی کا ایک خاص مظہر سامنے کر دیا۔ وہ کیسا ہوا کہ جب سب لوگ آئے کہ مریم یہ کیا کیا، اس کا باپ کون ہے، کہاں سے لائی یہ بچہ، ایک کنواری بچہ لے کر آئے سب سے زیادہ وبال ہو جاتا ہے، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے اشارہ کیا، فاشارت الی، پہلے کہا انی صمت للرحمن فلن اکلم اليوم انسیہ، سورہ مریم، میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھ لیا ہے اور اب میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ سمجھ میں آیا؟ پھر کہ جواب تو دینا پڑے گا، فاشارت الیہ، تو اشارہ کیا انہوں نے دودھ پیتے بچے کی طرف، وہ چاہے جھولے میں تھا یا گود میں تھا، فاشارت الیہ، جھولے میں تھا، قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں، اشارہ کیا اس سے پوچھو، تو وہ کہنے لگے 1 دن کا بچہ یا 40 دن کا بچہ، وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس سے جو جھولے کے اندر، گہوارے میں جھولے کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ ہے، صبی ہے، اس سے کیسے بات کریں گے، بات کوئی کرتا ہے کیا، وہ کیسے جواب دے گا؟ تو فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچے بول پڑے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ہاں ایسی ویسی باتیں مت سوچو میرے بارے میں کہ وہ کوئی بڑھئی ہوگا، میری ماں سے منہ کالا کیا ہوگا اور ایسا ہوگا اور ویسا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، اللہ بغیر ماں کے آدم سے پہلی حوا کو پیدا کر سکتا ہے، تو اللہ تعالی بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو بھی پیدا کر سکتا ہے۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ نسبت جب اللہ سے جڑی تو سب چیزیں چھوڑ دو۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، وہ مجھے کتاب دینے والا ہے۔ بچہ کہہ رہا ہے مجھے کتاب دیں گے، تو انجیل ملی نہیں بعد میں، ہاں، وجعلنی نبیا، اور وہ مجھے نبی بنانے والا ہے۔ کیا بنانے والا ہے؟ 100 سوالوں کا ایک جواب ایک بچہ بولا اور پاک دامنی ثابت ہو گئی حضرت مریم علیہ السلام کی۔ دوسرا ایک واقعہ، بنی اسرائیل کے ایک بزرگ جریج تھے، ان پر بھی ایسے ہی ایک تہمت لگی، اس سے پہلے میں تفسیر میں بول چکا ہوں، اس کو کسی نے الزام لگا دیا کہ اس نے زنا کیا ہے، وہ کوئی بکریوں کی چرواہی تھی، اس سے ایک بہت بڑی سازش سامنے کے ساتھ باندھی گئی ان کے ساتھ، تو نوزائیدہ بچے نے ان کی براءت کی شہادت دی۔ کیا دی؟ وہ بچے نے ہی ان کی گواہی دی، جریج نہیں، میرا باپ تو وہ فلانا ہے جس نے منہ کالا کیا۔ 2 ہو گئے، اور تیسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کو شبہ پیدا ہوا۔ کیا پیدا ہوا؟ تو فرعون کی بیوی کے بال سنوارنے والی عورت کی چھوٹی بچی کو اللہ نے گویائی عطا کی، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں فرعون کے ہاتھ سے بچایا۔ ٹھیک اسی طرح یوسف علیہ السلام کے واقعے میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو اللہ تعالیٰ نے، وہ کون تھا جس نے بولا کرتا دیکھو کرتا آگے سے پھٹا ہے کہ پیچھے سے پھٹا، آگے سے اگر پھٹا ہے تو کون؟ یوسف قصوروار، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا مجرم، وہ کون تھا؟ تو یہ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کی روایت ہے، یہ ایک چھوٹے بچے کو اللہ نے گویائی عطا فرما دی، اور وہ بھی نہایت عاقلانہ اور حکیمانہ انداز کی گویائی دی۔ یہ چھوٹا بچہ اسی گھر میں گہوارے کے اندر پڑا تھا۔ کہاں پڑا تھا؟ جھولے میں۔ اور کہیں تم کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ بھائی وہ کسی ماں کی گود میں تھا، لیکن یہ گہوارے میں پڑا تھا۔ یہ کس کو گمان ہو سکتا تھا کہ وہ ان حرکتوں کو دیکھے اور سمجھے گا اور پھر اسی کو کسی انداز سے بیان بھی کر دے گا، مگر قادر مطلق اللہ تعالی اپنی اطاعت میں مجاہدہ کرنے والوں کی شان ظاہر کرنے کے لیے دنیا کو دکھلا دیتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی خفیہ CID پولیس ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، یہ تو بچہ ہے،
جو مجرم کو خوب پہچانتی ہے اور اس کے جرائم کا ریکارڈ رکھتی ہے اور ضرورت کے وقت اس کا اظہار کر دیتی ہے۔ میدان حشر میں حساب کتاب کے وقت انسان اپنی دنیا کی قدیم عادت کے مطابق جب اپنے جرائم اپنے سامنے دیکھے گا تو انکار کرے گا، نہیں میں نے نہیں کیا، نہیں میں نے نہیں کیا، تو اس کے ہاتھ پیر کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اور ہاتھ پیر خود گواہی دیں گے کہ تو نے ہم سے یہ جرم کرایا، یہ گناہ کرایا۔ سمجھ میں آیا؟ ادھر خلاصہ یہ کہ چھوٹا بچہ جو گہوارے میں بظاہر اس دنیا کی ہر چیز سے غافل بے خبر پڑا تھا، یوسف کے معجزے کے طور پر عین اس وقت بول اٹھا جبکہ عزیز مصر اس واقعے کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ سمجھ میں آئے؟ پھر یہ بچہ اگر صرف اتنا کہہ دیتا کہ یوسف علیہ السلام بری ہیں، زلیخا کا قصور ہے، تو وہ بھی ایک معجزے کی حیثیت تھی، لیکن اس نے بات تو بڑی عقل مندوں والی کی۔ کرتا دیکھو کرتا، آگے سے پھٹا کے پیچھے سے، یہ بچہ بول رہا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ایک ایسی بات تھی کہ بچے کی گویائی بولنا، بچے کی گویائی کے اعجاز کے علاوہ خود بھی ہر ایک کی سمجھ میں آ سکتی تھی، اور جب بتلائی ہوئی علامت کے مطابق کرتے کا پیچھے سے پھٹنا یہ دیکھ لیا گیا تو یوسف علیہ السلام کی برات ظاہری علامات سے بھی ظاہر ہو گئی۔ اس واقعے سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ مقدمے میں کورٹ کچہری میں قاضی کے یہاں پر گواہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن قرائن سے جو نشانیاں ہوتی اس وقت کی قرائن سے مدد لی جا سکتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ قرینہ تھا، کوئی گواہ نہیں ہے وہاں، کوئی قسم بھی نہیں کھلائی جا رہی، لیکن ایک قرینہ تھا کہ کرتا دیکھو کرتا کہاں سے پھٹا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ لیکن صرف قرائن کی بنیاد پر جج کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا، وہاں تو ثبوت چاہیے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ آیات مذکورہ سے چند اہم مسائل ثابت ہوئے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دوڑے۔ اس سے معلوم ہوا جس جگہ گناہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ پہلا کام کیا کرو؟ گناہ کی جگہ سے ہٹ جاؤ تو گناہ سے بچ سکو گے۔ وہیں دلدل میں پھنسے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہم کو بچا لے اللہ، تو کیسے بچائے گا اللہ؟ اس لیے یوسف علیہ السلام سب سے پہلے بھاگے ہیں۔ کیا کیا؟ گناہ کی جگہ سے بھاگے۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ میں آیا، احکام الہیہ کی اطاعت میں انسان پر لازم ہے اپنی کوشش کر ڈالے، اس کے بعد میں آگے کی کوشش اللہ فرمائیں گے۔ یہ گناہ سے بچنے کی کچھ کوشش نہ کرے اور یوں کہے کہ اللہ تو مجھے بچا لے، تو کیسے ہوگا؟ ایک جیل میں ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ہم نے سنا تھا وہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسیر مالٹا کی جیل میں تھے۔ پتہ نہیں انہی کا واقعہ کس کا ہے کہ وہ جیل میں تھے اور جمعہ کا دن جب آ جاتا تھا تو وہ برابر غسل و وضو سے فارغ ہو کر جمعہ پڑھنے کے لیے دروازے تک پہنچتے تھے۔ میرے بس میں اتنا ہے اللہ میں کر رہا ہوں، دروازہ کھلے گا تو چلا جاؤں گا، نہیں تو اپنی ظہر پڑھ لوں گا۔ ویسے مسئلہ ہے کہ جیل والوں پر کیا نہیں ہے؟ جمعہ نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ جی۔ تیسرا مسئلہ یہ سمجھ میں آیا، اس سے ثابت ہوا کسی شخص پر کوئی غلط تہمت باندھے تو اپنی صفائی پیش کرنا سنت انبیاء ہے۔ کیا ہے؟ یہ کوئی توکل یا بزرگی نہیں ہے کہ اس وقت خاموش رہ کر اپنے آپ کو مجرم قرار دے دیا جائے۔ بولو جتنا بول سکتے ہو تم اپنے بارے میں بولو، اس میں شرم مت کرو کہ ارے میں اور اپنی برات کا اظہار کروں، میں تو پاک ہوں۔ قانونی ضابطے کے تحت میں بول دینا چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ کہاں ہے؟ جب پوچھا جائے، جب فیصلے کا وقت ہو۔ لیکن ایک دوسری بات بھی ہے، یاد رکھو، اور وہ یہ ہے کہ اگر کہیں کسی تنظیم میں ہو، کسی جماعت میں ہو، کسی مدرسے میں ہو، کسی خانقاہ میں ہو، تمہاری تربیت کرنے والے لوگ موجود ہیں اور کوئی کانا پھوسی کی وجہ سے، چغل خوری کی وجہ سے اگر تمہارے بارے میں غلط خبر پہنچی اور تمہاری تربیت کرنے والے تم سے ناراض ہو گئے، سمجھ میں آیا؟ تو وہاں صبر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی شہادت کا موقع نہیں ہے کہ بولو ورنہ مجرم قرار دیے جاؤ۔
ایسی جگہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں جو تمہاری تربیت کرتے ہیں وہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، دانت بھی اپنے اور ہونٹ بھی اپنے۔ شکایت تو بہت ہی سخت آئی ہے میرے بیٹے کے بارے میں، میری بہو کے بارے میں، میری بیٹی کے بارے میں، میرے داماد کے بارے میں، میرے بچے کے بارے میں، میرے شاگرد کے بارے میں، میرے مرید کے بارے میں۔ شکایت تو بڑی خطرناک ہے، چوری کی، زنا کی، بد نظری کی، کوئی بھی شکایت آئی ہے، لیکن یہ ایسا ہے نہیں اور ثبوت بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا غلط بیانی سے کام لے رہا ہو، حسد جلن ہو، اور ہو سکتا ہے اس بندے سے یہ جرم صادر ہو گیا ہو، اب کروں تو کیا کروں؟ تو ایک شریف آدمی، ایک مربی خاموشی اختیار کر لیتا ہے، لیکن پہلے جیسی توجہ باقی نہیں رہتی، پہلے جیسا پیار باقی نہیں رہتا، تذبذب میں رہتا ہے، بندہ ہے، کمزور ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وہاں دو قسم ہو جاتی ہے کہ بعض لوگ بڑے اتاولے ہوتے ہیں کہ نہیں میری سے نظر کیوں پھیر لی، اس لیے پوچھ لیتے ہیں جا کر، اب بھی کچھ نہیں کر سکتے، وہ کیا بولیں گے، تو نے نہیں کیا، کیا بولیں گے، تو نے کیا ہے، وہ بیچارے بندے ہیں۔ اور بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بس خاموشی سے یہ اپنا تربیت کا پیریڈ گزار دو، مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ معاملہ صاف ہو جاتا ہے اور پھر جیسے تھے ویسے ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھے؟ ہر ایک کی اپنی اپنی کیپیسٹی پر ڈیپینڈ ہے یہ۔ جی، حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کے لیے یہ بچہ شاہد تھا، اور پھر اس نے جو علامات بتلائی ان کا حاصل بھی انجام کار یوسف علیہ السلام ہی کی برات کا ثبوت ہے، اس لیے یہ کہنا صحیح ہو گیا کہ اس نے یوسف کے حق میں گواہی دی، حالانکہ اس نے یوسف علیہ السلام کو سچا نہیں کہا بلکہ دونوں احتمال پیش کر دیے۔ اگر کرتا آگے سے پھٹا ملا تو یوسف جھوٹے ہیں اور وہ سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ملا تو یوسف سچے ہیں اور وہ جھوٹی ہے، اس نے یوں کہا، اور دوسری بات ثابت ہو گئی، لہذا یوسف سچے ثابت ہوئے۔ اس میں یہ ہے ایک بات کہ مقدمہ اور خصومات کے فیصلوں میں، جی یہ ہو گیا۔ بہرحال یہاں تک یہ ثابت ہوا کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت و الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے بچے کو خلاف عادت گویائی دی، بولنے کی طاقت دے کر اس کی زبان سے حکیمانہ فیصلہ صادر فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھو، اگر وہ پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ اس کی صاف علامت ہے کہ وہ بھاگ رہے تھے، زلیخا پکڑ رہی تھی، یوسف بے قصور ہے۔ مذکورہ آیات میں سے آخری 2 آیاتوں میں بیان ہے کہ عزیز مصر بچے کی اس طرح بولنے ہی سے سمجھ چکا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی برات ظاہر کرنے کے لیے یہ ما فوق العادت صورت پیش آئی۔ ایک بچہ گواہی دیتا ہے، یوسف پاک ہے، اس سے صاف سمجھ میں آیا۔ پھر اس کے کہنے کے مطابق جب دیکھا یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یقین ہو گیا قصور زلیخا کا ہے، یوسف علیہ السلام بری ہیں، تو اس نے پہلے تو زلیخا کو خطاب کر کے کہا انہو من کیدکن، یہ تمہارا فریب ہے، تو بات بنا کے یوسف کو میری نظروں سے گرا نہیں سکتی، یہ تیرا فریب ہے، تم عورتوں کا یہی فریب ہے، پہلے پھسلا کے اپنا مطلب پورا کرنا چاہتی ہے اور بعد میں پھنسا دیتی ہے۔ کیا کرتی ہے بعد میں؟ تمہارا مکر و حیلہ ہے کہ اپنی خطا دوسروں کے سر ڈالنا چاہتے ہو۔ پھر کہا عورتوں کا مکر و حیلہ بہت بڑا ہے، ان کیدکن عظیم، بہت بڑا ہے کہ اس کو سمجھنا، اس سے نکلنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر ان کا نرم و نازک اور ضعیف ہوتا ہے، دیکھنے والے کو ان کی بات کا یقین جلد آ جاتا ہے، مگر عقل و دیانت کی کمی کے سبب بسا اوقات وہ فریب ہوتا ہے۔ تفسیر قرطبی میں بروایت ابو ہریرہ منقول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کا قید، دیکھو کون فرما رہا ہے یہ، عورتوں کا مکر اور شیطان کا مکر، عورتوں کا قید اور مکر یہ شیطان کے قید اور مکر سے بڑھا ہوا ہے۔ کس کا مکر بڑھا ہے، شیطان کا یا؟ یہاں عورتوں کے بارے میں اللہ نے کہا ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا مکر بڑا ہے، اور شیطان کے بارے میں کیا کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا مکر کمزور ہے۔ تو کس کا مکر بڑا ہوا ہے؟ عورتوں کا مکر بڑا ہوا ہے۔ تو جتنا شیطان سے ڈرتے ہیں اس سے زیادہ
بولو، اور دعا بھی مانگنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء. کیا دعا مانگتے رہنا چاہیے؟ من فتنۃ النساء. سمجھ میں آیا؟ اور ظاہر ہے کہ اس سے مراد سب عورتیں نہیں بلکہ وہی ہے جو اس طرح کے مکر و حیلے میں مبتلا ہو. عزیز مصر نے زلیخا کو اس کی خطا بتلانے کے بعد یوسف علیہ السلام سے فرمایا، یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف تم اس واقعے کو نظر انداز کرو. شریفوں کا کام یہی ہوتا ہے، وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، کھنس لے کر نہیں بیٹھتے، انتقامی کارروائی نہیں کرتے، اور کسی سے نہ کہو، درگزر کرو اور کسی سے نہ کہو تاکہ رسوائی نہ ہو. بڑوں کی عزتیں بچائی جاتی ہے. پھر زلیخا کو خطاب کر کے کہا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، اور تو اپنے گناہ بخشوا، تو ہی گناہ گار تھی. سمجھ میں آیا؟ یا تو شوہر سے معافی مانگے یہ مراد ہے، اور یہ بھی مانا کہ یوسف سے معافی مانگے کہ خود خطا کی اور تہمت ان کے سر ڈالی. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جی. یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ شوہر کے سامنے اپنی بیوی کی ایسی خیانت اور بے حیائی ثابت ہو جانے پر یہ شوہر چڑا کیوں نہیں اور مشتعل کیوں نہیں ہوا، آگ بگولا کیوں نہیں ہوا؟ یا تو وہ اس قسم کا مرد تھا ہی نہیں بلکہ وہ کمزور نفس والا تھا، اسے اشتعال آئے ایسا تھا ہی نہیں، اور یا پھر یہ بات ہے کہ سامنے اپوزیشن میں یوسف علیہ السلام تھے. کون تھے؟ اگر وہ گالم گلوچ کرتا، چڑھتا، اپنی بیوی کو ڈانٹتا ڈپٹتا تو یہ حضرت تو ہو سکتا ہے اور لازمی بات ہے کہ یوسف کے لیے بھی کچھ باتیں غلط اس کی زبان سے نکل جاتی. آدمی اپنے پہ کم بخار نکالتا ہے اور جو اپنا نہ ہو اس پر زیادہ اپنا غبار نکالتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تیرے کو مار ڈالوں گا، یہ کر ڈالوں گا، وہ کر ڈالوں گا، تو اپنی اوقات بھول گیا، تیری ہمت کیسی ہوئی وغیرہ. تو چونکہ اشتعال میں ایک طرف بیوی اور ایک طرف یوسف علیہ السلام تھے اور یہ اندیشہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دیتا، اس واسطے اللہ نے اسے کنٹرول دیا اور اس نے معاملے کو نرمی کے ساتھ سلجھا دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اس کو کنٹرول کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کا کمال ہے. بعد کے آیتوں میں واقعے کا ذکر ہے جو پچھلے قصے ہی سے وابستہ ہے، وہ یہ کہ واقعہ چھپانے کے باوجود دربار میں پھیل گیا. کیا ہو گیا؟ ہاں. تو اتنی بات یاد رکھو، آپ جلد بازی سے کام نہ لو. آپ پہنچائیں گے تو ہی امت تک بات پہنچے گی، کوئی ضروری نہیں ہے. بلکہ ایسا بھی ہوگا کہ آپ خاموش رہے اور اللہ نے حقیقت لوگوں کو بتلا دی. بات سمجھے کہ نہیں؟ واقعہ چھپانے کے باوجود درباری لوگوں کی عورتوں میں پھیل گیا. ان عورتوں نے عزیز کی بیوی کو لعن طعن کرنا شروع کر دیا. بعض مفسرین نے فرمایا یہ 5 عورتیں عزیز مصر کے قریبی افسروں کی بیویاں تھیں جنہوں نے یہ بات پھیلائی. تو بات کہاں سے پھیلی؟ خود زلیخا کی خادمہ، زلیخا کے ساتھ رہنے والی، اس پر فریفتہ ہونے والی، انہی لوگوں سے پھیلی. نہ عزیز مصر پھیلا سکتا ہے، نہ یوسف علیہ السلام پھیلا سکتے. تو معلوم ہوا کہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، تنگی کر لو پھر میں بیان کرتا ہوں. جی تو بات کہاں سے پھیلتی ہے؟ ہمیشہ اپنوں سے پھیلتی ہے جن پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو اس پر کسی نے کہا ہے بند ہے مٹھی تو لاکھ کی اور کھل گئی تو ہاں. جب آپ برداشت نہیں کر سکے، آپ نے اپنے سے دوسرے کو کہہ دیا، تو دوسرا کیسے برداشت کرے گا؟ یہ عورتیں آپس میں کہنے لگی کہ دیکھو کیسی حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ عزیز مصر کی بیوی اتنے بڑے مرتبے پر ہوتے ہوئے اپنے نوجوان غلام پر فریفتہ ہو کر اس سے اپنی براری چاہتی ہے. ہم تو اس کو بڑی گمراہی پر سمجھتے ہیں. آیت میں لفظ فتاحا فرمایا. فتح کے معنی نوجوان کے ہیں. عرف میں مملوک غلام جب چھوٹا ہو تو اس کو غلام کہتے ہیں، چھوکرا. جوان ہو تو لڑکے کو فتح کہتے ہیں اور لڑکی کو فتات کہتے ہیں. اس میں یوسف علیہ السلام کو زلیخا کا غلام یا تو
اس وجہ سے کہا گیا کہ شوہر کی چیز کو بھی عادتاً بیوی کی چیز کہا جاتا ہے، اور یا اس لیے کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنے شوہر سے بطور ہبہ اور تحفہ لیا تھا۔ تو دیکھیے بڑا عجیب واقعہ ہے یہ، کئی سبق اس میں بیان کیے گئے ہیں، اس سے ہم کو عبرت پکڑنا چاہیے اور ایسے پھندوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی منصوبہ بندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا سوچ کر ان کے ساتھ میں ایسا کیا، اور اس میں امت کے لیے رہبری بھی فرمائی۔